کپڑوں سے پاکی نہیں ہوگی. پاک ہونے کے لیے دل کا پاک ہونا، زبان کا پاک ہونا، نگاہ کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، آنکھ کا پاک ہونا، کان کا پاک ہونا، ان تمام چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. محترم حضرات، قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. سب سے پہلی وحی جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی سورہ اقرا کی، اقرا بسم ربک الذی خلق. پہلی تعلیم جو دی گئی پڑھنے کی تعلیم دی گئی، اور اس کے بعد غار حرا میں جو یہ اللہ کی پہلی وحی سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا جس میں امت کو پڑھنے کا اور لکھنے کا حکم دیا گیا. اس کے بعد جب دوسری وحی نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی میں جو حکم فرمایا وہ وحی کیا تھی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. ترجمہ ہے ایک کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو، پھر کافروں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک و صاف رکھو. یہ حکم اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. کس کو دیا؟ جن کے پسینے میں بھی خوشبو آتی تھی، جن کے لعاب میں اللہ نے شفا رکھی تھی، جن کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے خیر کے خزانے رکھے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو حکم فرما رہے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھو. یہ نبی کو حکم تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ نبی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کو حکم فرما رہے تھے. جیسا کہ میں نے پڑھا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والے کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اب پاک صاف رہنے والے کیسے پاک صاف رہنے والے؟ بظاہر ان کے کپڑے چمکتے ہوئے ہوں، پیشاب کریں اور کھڑے ہو کر چلے جائیں، ان کو پاک صاف کہیں؟ وہ پاک صاف نہیں ہے. پاک کی صفائی کا مطلب یہ ہے کہ صرف کپڑوں سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، دل کا پاک ہونا سب سے اہم ضروری ہے. نگاہ کا پاک ہونا اہم ہے، زبان کا پاک ہونا اہم ہے، کانوں کا پاک ہونا اہم ہے، دماغ کا پاک ہونا اہم ہے. جسم کے ظاہر و باطن کے ساتھ کپڑوں کی صفائی تو اہم ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ اندرونی صفائی زیادہ ضروری ہے. اللہ فرماتے ہیں جو پاک صاف رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں. آج جو ہے پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے، 2 دن سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے. جیفری ایپسٹین فائل کھل گئی ہے جی. سفید کپڑے والے اپنے کپڑوں پر داغ تو دور کی بات، اپنے کپڑوں پر دھول نہیں بیٹھنے دیتے. دیکھنے میں سفید ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں آج تک ہم نے یہ سنا تھا کہ اس کے کپڑے سفید ہیں، اس کا دل کالا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ پورے کے پورے کالے ہیں.
انسانیت شرمسار ہو گئی ہے. بولتے ہوئے، بتاتے ہوئے، کچھ کہتے ہوئے شرم آنے لگی ہے. اسلام پاکی صفائی کو پسند کرتا ہے، اسی لیے اسلام کا سب سے اہم رکن نماز کے لیے وضو ضروری ہے. کپڑے پاک ہوں، بدن کا پاک ہونا ضروری، جگہ کا پاک ہونا ضروری، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. کپڑے پاک ہیں، بدن پاک نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی. کپڑے پاک ہیں، بدن پاک ہے، جگہ پاک نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا، ساری چیزیں اسلام نے سکھا دی کہ اس طرح سے وضو کرو، اس طرح سے پاک رہو، اس طرح سے استنجا کرو، تب تمہارا وضو ہوگا، تمہارا استنجا ہوگا. اسلام کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں رکھی. اللہ کے نبی نے ساری چیزیں ہمیں سکھا کر گئے. اور آج اس پاکیزہ مذہب کو جو بدنام کر رہے تھے، جو اس پر نشانہ سادھنے والے تھے، سارے کے سارے ایک لائن میں کھڑے ہو گئے. برباد گلستان کے لیے ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. سب کی فہرست نکل کر آ رہی ہے. صرف اسلام ہی ایک ایسا پاکیزہ مذہب ہے جس نے، شریعت نے اسلام کو سارے طریقے اور ساری چیزیں سکھائی. پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک ڈھنڈورا پیٹا جا رہا تھا، ابھی بھی جا رہا ہے. کہنے لگے کہ بدھسٹ جو ہے یہ سب سے امن پسند ہوتے ہیں. بدھسٹ جس طرح سے ہمارے یہاں تبلیغ جماعت کام کرتی ہے، ان کے یہاں بھی بدھسٹ بھی تبلیغ جماعت کا کام کرتے ہیں، اپنا تبلیغ. ان کا لباس پیلا لباس ہوتا ہے، ایک پیلی لنگی پہنتے ہیں، پیلی اوپر کی ایک چادر اوڑھتے ہیں. ان کے سب سے بڑا گرو دلائی لاما کا نام دیا گیا ہے. 80 پر 4 مرتبہ اس فائل میں نام آیا ہے. یہ ہیں ان کے گرو. آپ ایک ادنا سے مسلمان جو نمازی ہوگا، میں یقین کے ساتھ نہیں، میں قسم کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اس کا نام بھی کبھی نہیں ملے گا. اس لیے کہ وہ کسی انسان کو نہیں ڈرتا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا. اس سے وہ ڈرنے والا ہے تو وہ اللہ سے ڈرتا ہے. اور جب اللہ سے ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے. وضو، اگر صرف وضو پر گفتگو کی جائے تو کئی ہفتے تک بات چلے گی. وضو کے جو فائدے ہیں وہ بہت سارے ہیں. صرف میں ایک مسح کا بتا دوں. وضو کے اندر ہم لوگ مسح کرتے ہیں، گردن کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں. وضو میں گردن کا مسح کرنا سنت ہے. سائنس کے اعتبار سے اگر لیا جائے، ہم اسلامی اعتبار سے نہیں بتا رہے ہیں، سائنس کے اعتبار سے لیا جائے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں. امریکہ کے ایک سائنسدانوں نے تحقیق کی اور کہا جو لوگ پاگل اور دیوانے یا بھولنے کی عادت ہو گئی ہو، اگر وہ گردن کے مسح کا اہتمام کریں تو وہ پاگل پر ان کا ختم ہو سکتا ہے، ان کی دیوانگی ختم ہو سکتی ہے. اگر آدمی پابندی کے ساتھ مسح کرتا رہے تو بھولنے کی عادت ختم ہو جاتی ہے. اور اس کو انہوں نے صرف ریسرچ نہیں کیا، ریسرچ کرنے کے بعد عمل کر کے بھی دیکھا. بہت سارے ہاسپٹلز میں ایسے مریضوں پر علاج کیا گیا کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کے ہاتھوں کو بھگویا جاتا اور ان کی گردن پر پھیرا جاتا تو وہ ٹھیک ہو گئے. یہ وضو کی برکت ہے. اور ایک امریکی سائنسدان نے ریسرچ کیا، اس نے دیکھا کہ 2 مسلمان پیشاب کر رہے ہیں. میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ اس کی اہمیت کا پتہ چلے کہ اسلام کتنی عظیم چیز ہے. پیشاب کر رہے تھے، پیشاب کرنے کے بعد اس نے دیکھا ان نوجوانوں نے ڈھیلے کا استعمال کیا. اب ہم کہیں راستے میں جاتے ہیں، آج کل گھروں میں تو ڈھیلا نہیں، راستے میں جاتے ہیں، راستے میں جانے کے بعد جب ہمیں پانی نہیں ملتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈھیلے کا استعمال کرتے ہیں، کچی مٹی کا استعمال کرتے ہیں، اینٹ کا استعمال کرتے ہیں. تو اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد جب وہ نوجوان پیشاب سے فارغ ہو گیا تو یہ ڈاکٹر ان کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کون لوگ ہیں اور آپ نے اس طرح سے ڈھیلے سے کیا کیا ہے؟ تو ان نوجوانوں نے کہا کہ یہاں پانی نہیں تھا، ہم مسلمان ہیں اور اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد جو قطرے رہتے ہیں اس کو سکھا دینا ہے، اس کو صاف کر دینا ہے، وہ لگا نہ رہے. تو اس نے کہا کہ سبحان اللہ، تمہارا مذہب یہ تعلیم دیتا ہے اور ہم نے سال ہا سال کے ریسرچ کے بعد
ہمیں یہ بات کا پتہ چلا کہ اگر پانی کے ذریعے یا ڈھیلے کے ذریعے پیشاب کرنے کے بعد اپنی پیشاب کی جگہ کو سکھا لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کینسر سے محفوظ رکھتا ہے، کینسر کا مرض اسے نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا ہمارے اسلام کے اندر سنتوں میں، شریعت میں اتنی صحت اور اتنی راز کی چیزیں چھپی ہوئی ہیں کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں۔ آج ہر 50 سال کے بعد بہت زیادہ ایک مرض پھیل رہا ہے مردوں کے اندر، اس کو کہتے ہیں پروسٹیٹ۔ پیشاب کی جو نلی ہوتی ہے یہاں اس کے حدود ہوتے ہیں، اس کو بڑھ جاتے ہیں، سب کو بڑھتے ہیں، لیکن یہ بھی ریسرچ سامنے آئی ہے کہ جو ڈھیلے کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد استنجا کرتے ہیں ان کو نہیں بڑھتا۔ اب اس کا دوسرا طریقہ ہے، گھروں کے اندر تو ڈھیلے ملیں گے نہیں، اب ڈھیلے استعمال کریں گے تو پریشانی، اس کے لیے ایک جو ہیوی ٹیشو آتا ہے اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ بھی پانی کو کھینچ لیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ باقی صفائی جو اسلام کے اندر ہے وہ کسی میں نہیں ہے۔ مغرب کے لوگ جو یہ گوری چمڑی والے انگریز ہیں، یہ اپنے آپ کو مہذب اور تعلیم یافتہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپر سوسائٹی کے لوگ ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ ان کی شائستگی اور ان کی زندگی جب ہم قریب سے جا کر دیکھتے ہیں، آج سے نہیں صدیوں پہلے تک ان کا حال بدتر سے بدتر تھا۔ جانور اتنا بدتر نہیں رہتا جتنی بدتر زندگی ان انگریزوں کی ہے۔ بابائے روم نے جرمنی کے بادشاہ فریڈرک ایک تھا، اس پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ کیوں لگایا؟ اس پر یہ الزام تھا کہ وہ روزانہ پانی نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، اس لیے اس پر کفر کا انہوں نے فتویٰ لگا دیا، ان کے سب سے بڑے پادری، کہ یہ روزانہ غسل کرتا ہے اس لیے یہ کافر ہے۔ بابائے روم کہتا ہے، اور ایسے کافروں کو سزا دینے کے لیے بابائے روم نے 1478 میں ایک مذہبی عدالت قائم کی، اور روزانہ غسل کرنے کے جرم میں پہلے ہی سال 2000 افراد کو زندہ جلایا گیا۔ کس لیے؟ کہ یہ روزانہ پانی نہاتے ہیں، اس لیے ان کو سزا دی گئی اور زندہ جلا دیا گیا، اور 70,000 لوگوں کو قید و بند کی سزائیں جھیلنی پڑی۔ اس وقت عیسائیوں میں میلے کچیلے کپڑے پہننے کی وجہ سے جوؤں کی کثرت تھی۔ جب برطانیہ کا پادری باہر نکلتا، اس کے کپڑوں پر سینکڑوں جوئیں چلتی تھی اور جلتی ہوئی نظر آتی تھی۔ جب اندلس کا اسلامی سلطنت کا آفتاب غروب ہوا اور عیسائیوں نے حکومت سنبھالی، تو وہاں نہانے کے جو حمام تھے تمام حماموں کو بند کرنے کا حکم دے دیا اس وقت کے گورنر نے، اور صرف نہانے کے حماموں کو بند نہیں کیا بلکہ روزانہ ہاتھ منہ دھونے پر بھی پابندی تھی کہ روزانہ ہاتھ منہ نہیں دھو سکتے، جب ضرورت ہو کبھی کبھی ہاتھ منہ دھو لیا کرو۔ یہی حال ہندوازم کا بھی تھا۔ ہندو مذہب کے ماننے والوں میں طہارت و صفائی کا تصور ہی نہیں ہے۔ آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کہنے کی ضرورت نہیں، گوبر کھانے والے بھی ملیں گے، پیشاب پینے والے تو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کے یہاں بھی کوئی صفائی ستھرائی کا کوئی اہتمام نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو پاکی اور نفاست اور پاکیزگی کے تعلق سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور ہندوازم کے اندر انسان اپنے مزاج و مذاق کے مطابق حیوانوں کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہندوستان کا ایک سابق وزیر اعظم گزرا ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ یہ ساری آزمائشیں ہمیں ہی دے رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اعمال میں خراب۔ ہندوستان کا ایک وزیر اعظم گزرا ہے سابق، مرارجی دیسائی، ایک اخبار نے اس کا بیان شائع کیا، اس میں اس نے لکھا کہ میں روزانہ اپنا پیشاب پیتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انسانیت کہاں رہی؟ اسی طرح سکھوں کے یہاں بھی ایک مسئلہ ہے، جس طرح سے سر کے بال نہیں مونڈ سکتے، اسی طرح سے ان کے غیر ضروری بال بھی مونڈنا ان کے یہاں جائز نہیں۔
اگر غیر ضروری بال وہ نکالتے ہیں تو وہ اپنے مذہب سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو اللہ نے اسلام کو یہ خوبی اور یہ پاکیزگی عطا فرمائی ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع دنیا سے لے کر روز قیامت تک، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ کے آخر تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو ان کے اعضائے وضو کے ذریعے پہچان لیں گے، کیونکہ وہ وضو کی وجہ سے چاند اور سورج سے زیادہ چمکتے ہوئے ہوں گے، چاند اور سورج سے زیادہ ان کو، یہ اس لیے کہ ان کے ہاں پاکیزگی ہے، پاکیزگی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ نے ایک عیسائی عورت پر ظلم کیا اور کہا کہ عیسائی مذہب چھوڑ دو، اس نے انکار کیا اور ثابت قدمی رہی، اس نے ڈرانے کے لیے اس کے بچے کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ بچہ آگ میں کھیل رہا ہے، لوگ حیران رہ گئے اور اس کے بچے کو آگ سے نکال کر پوچھا کہ تیری کون سی نیکی ہے؟ عورت کہنے لگی میں 4 چیزوں کا اہتمام کرتی ہوں، پہلا اہتمام یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہا کرتی ہوں، دوسرا اہتمام یہ ہے کہ وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں، تیسرا اہتمام یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت کسی پر نظر آتی ہے تو اس کو مدد کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور چوتھا بتایا کہ لوگ مجھے ستاتے ہیں تو میں صبر کر لیتی ہوں، بدلہ نہیں لیتی۔ معلوم ہوا کہ وضو کی برکت تھی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وضو سے ایک چیز نہیں، دنیاوی بیماریاں بھی ختم ہو رہی ہیں اور اخروی کامیابی بھی ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں پاکی صفائی کو اسی لیے آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ دنیا میں آج بھی اٹھا کر دیکھیے، خوشبو خریدنے والے 1 نمبر پر اگر ہیں تو وہ مسلمان ہیں۔ کتنا بھی غریب مسلمان ہے، عید کے دن بھی وہ خوشبو استعمال، کم سے کم عید کے دن تو وہ ضرور کرتا ہے، ورنہ جمعہ کے دن لگاتا ہے۔ شراب پینے والے دوسرے، جوا کھیلنے والے دوسرے، سارے کام کرنے والے دوسرے۔ یہ اتنی بہترین چیز ہے خوشبو جو ہے۔ خوشبو کے تعلق سے آتا ہے کہ جب انسان خوشبو استعمال کرتا ہے تو روح کو تازگی ملتی ہے، برابر والے کو سکون ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دل کو طاقت ملتی ہے خوشبو کے استعمال سے۔ اب جس کو جو خوشبو پسند ہے وہ استعمال کرے، کسی کو موگرا پسند ہے، کسی کو گلاب پسند ہے، کسی کو عود پسند ہے، کسی کو عنبر پسند ہے، کسی کو زعفران پسند ہے۔ خوشبو جو ہے اللہ کے نبی کی پسندیدہ چیز تھی، خوشبو کو کبھی آپ نے منع نہیں فرمایا۔ خوشبو کو اسی لیے بتایا گیا کہ خوشبو استعمال کی جائے اور اپنے بدن کے ساتھ ساتھ اپنے منہ کو صاف رکھا جائے۔ اس کے لیے ہمارے پاس سب سے بہترین چیز مسواک ہے۔ مسواک سے اپنے منہ کی صفائی کی جائے، دانتوں کی صفائی کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کو پسند بھی فرمایا، خوشبو کو لگایا بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے سنا آپ کو، مردانہ خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو پھیلتی ہو اور رنگ غیر محسوس ہو، جیسے گلاب اور کیوڑی کی خوشبو ہوتی ہے۔ مفسرین تو یہ تک کہتے ہیں کہ گلاب کی خوشبو کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے نسبت حاصل ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ زنانہ خوشبو وہ ہے جس کا رنگ غالب ہو اور خوشبو مغلوب ہو، یعنی وہ گزر جائے تو پتہ نہ چلے، جب اس کے قریب رہے تو پتہ چلے کہ یہ خوشبو لگا رکھی ہے، اور رنگ جو ہے اس پر واضح ہو جائے، رنگ داغ دھبا ہو، پتہ چل جائے کہ خوشبو لگی ہوئی ہے۔ عورتوں کی خوشبو کون سی بتایا جیسے حنا۔ اب حنا بولے تو کیا ہے؟ حنا بولے تو مہندی، زعفران وغیرہ کی خوشبو۔ مطلب یہ کہ مردوں کو مردانہ خوشبو استعمال کرنا چاہیے اور اس کی رنگ کی شان اس پر ظاہر نہیں ہونی چاہیے، اور عورتوں کو زنانہ خوشبو استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ اجنبیوں کو اس کا احساس نہ ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں کبھی واپس کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک تکیہ، دوسرا خوشبو، تیسرا دودھ. یہ 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کرنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ اگر تمہارا دشمن بھی یہ چیز دے تو تم اس کو انکار نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں 3 چیزیں محبوب تھی، جس میں سے ایک چیز خوشبو بھی تھی. اور اللہ کے نبی خوشبو کس لیے پسند فرماتے تھے؟ میں اور آپ تو یہ کہیں گے کہ ہمیں خوشبو اس لیے پسند ہے کہ بات اچھی آتی ہے، دیکھنے والا کھڑا ہو جائے، اس لیے نہیں تھی. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو اس لیے پسند فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ مخلوق فرشتے بھی اسے پسند کرتے ہیں. یہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے اعتدال اور شفقت کے کمال پر دلالت کرتی ہے. یعنی آپ مزاج کے اعتبار سے انتہائی معتدل اور پیدائش کے اعتبار سے مکمل اور کامل تھے. اسلام کوئی دقیانوسی مذہب نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ تم میلے کچیلے کپڑے بدبودار کپڑے رکھو، نہ یہ کہتا کہ تم چمک دھمک کے کپڑے پہنو. اسلام یہ کہتا ہے جو تمہارے پاس ہے بس پاک صاف ہونے چاہیے، پاک صاف ہونے چاہیے، اس سے بدبو نہ آتی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی تھی؟ خوش طبیع اور نظافت کا عالم یہ تھا کہ آپ خوشبو پسند فرماتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلنے والا پسینہ عطر سے زیادہ معطر ہوتا تھا، عطر سے زیادہ خوشبو رکھتا تھا. چنانچہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، جس میں اطہر کا پسینہ جمع کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. آپ نے معلوم کیا یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، آپ کے پسینے کو میں اپنی خوشبو بناؤں گی اور اپنے خوشبو کے استعمال کے لیے میں نے جمع کر لیا ہے. جس کو خوشبو کی ضرورت نہیں تھی انہوں نے بھی خوشبو کو پسند کیا اور خوشبو کو لگایا. اسلام کس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ صاف ستھرے رہو تاکہ آپ کو سب پسند کریں، اور ایسے شخص کے ساتھ رہو کہ اس کے قریب بیٹھنا آپ کو بھی اچھا لگے، دوسرے کو بھی اچھا لگے. پھر فرمایا کہ طبیعتوں میں میلان بھی پیدا ہو. صاف ستھرا جب آدمی ہوتا ہے تو اس کے قریب بیٹھنے کو دل چاہتا ہے اور بات کرنے کو دل چاہتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ بابا روم نے ہزاروں لوگوں کو جلایا اس لیے کہ وہ نہاتے تھے، وہ منہ دھوتے تھے. زمانہ جاہلیت میں بعض نصرانی راہب اپنے جسم پر لباس تک نہیں پہنتے تھے اور اپنے بالوں کو صاف نہیں کیا کرتے تھے. انہوں نے اپنی زندگی بھر کبھی اپنے پیر نہیں دھوئے. ابرہا نامی ایک راہب کہتا ہے کہ میں نے 50 سال تک اپنے چہرے اور پیر کو پانی سے تر نہیں کیا، پانی نہیں لگایا. 50 سال تک کتنا بڑا منحوس ہوگا. اسکندیہ کے ایک راہب نے جب عیسائیوں کو غسل کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا تو افسوس کے ساتھ کہنے لگا اور کہا کہ مجھے رنج ہو رہا ہے، مجھے غم ہو رہا ہے. اور کہا کہ کچھ عرصے پہلے تک ہم اپنے چہروں پر پانی کو ڈالنا حرام خیال کرتے تھے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے جسموں پر پانی بہا رہے ہیں. زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تشریف نہیں لائے تھے تو کعبے کا طواف کرنے والے مشرکین کپڑوں کو نکال کر حرم سے باہر رکھتے تھے اور کہتے کہ یہ کپڑے گندے ہیں، اس کے اندر ہم نے چوری کی ہے، ان کپڑوں کے اندر ہم نے گناہ کیا ہے، ان کپڑوں کے ساتھ ہم طواف نہیں کر سکتے. مادر ذات ننگے ہو کر طواف کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. ارے کم عقلو، تمہارے کپڑوں نے چوری نہیں کی، ان کپڑوں نے زنا نہیں کیا، ان کپڑوں نے گناہ نہیں کیا، گناہ تو تم نے کیا ہے. یعنی انسانیت ہی ختم تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دنیا کو اللہ کے نبی نے انسانیت کا درس دیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا مسجد میں ایک طرف گندگی، ناک کی گندگی پڑی ہوئی ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا غصے کے اندر. ایک انصاری عورت کھڑی ہوئی تھی, انہوں نے فوراً اس کسی چیز سے اس گندگی کو, مٹی کو وہاں سے کھرچ کر صاف کر دیا اور اس جگہ پر عطر کو لگا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو دیکھ کر فرمایا کہ تم نے بہت اچھا عمل کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہر جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد خوشبو کی دھونی دی جایا کرتی تھی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے محلوں میں مسجد فرمایا مسجد بناؤ اور ان کو پاک و صاف رکھو اور ان کو معطر رکھو. لہٰذا آج جو مساجد میں خوشبو کا انتظام ہوتا ہے, مسلمانوں کے پروگراموں میں خوشبو کا انتظام ہوتا ہے, یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. خوشبو کا لگانا, خوشبو کا استعمال کرنا یہ سنت ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں قرآن کی آیت پڑھی, ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اگر کسی نے انگریز کے ساتھ سفر کیا ہو تو مجھے بتائے. سچائی یہ ہے کہ جو گوری چمڑی والے اپنے آپ کو مہذب اپر سوسائٹی کے بتانے والے ہیں, آپ ان کے پاس 10 منٹ نہیں بیٹھ سکتے. بیٹھ کر دکھا دو, میں مان جاؤ. میں کہی ہوئی یا سنی ہوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں اپنے اوپر گزری ہوئی بات آپ کو بتاؤں. برٹش ایئر ویز سے ایک مرتبہ جوہانسبرگ سے ڈربن کا میرا سفر تھا. 50 منٹ کا سفر, زیادہ لمبا سفر نہیں تھا وہ جہاز کا. میرے برابر میں ایک گورا انگریز آ کر بیٹھ گیا. جسم سے اتنی بدبو کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ایسا لگ رہا کہ دماغ پھٹ جائے گا. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب دماغ کی رگ پھٹے گی, اس لیے کہ ان کے یہاں صفائی کا اہتمام ہے ہی نہیں. ان کے یہاں 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز, وہ برے جانور کا گوشت کھاتے ہیں, اس سے جسم کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے. دوسری چیز, وہ نہاتے نہیں ہیں, جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو راہب اور پادری کا واقعہ بتایا کہ 50 سال تک اس نے منہ نہیں دھویا, اپنا پیر نہیں دھویا. اور تیسری چیز, استنجا کرنے کے بعد کبھی پانی سے وہ دھوتے نہیں ہیں. جو لوگ یورپ گئے ہیں, امریکہ اور کینیڈا جانے والے, ان سے آپ جا کر پوچھئے, وہاں کے ہوٹلز میں جا کر دیکھیے, آپ کو ہوٹل میں پانی نہیں ملے گا, واش روم میں پانی نہیں ملے گا آپ کو. صرف ٹشو کا استعمال کرتے ہیں اور نکل کر چلے جاتے ہیں. جسم سے اتنی بدبو آتی ہے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا اور دماغ پھٹنے کو ہو جاتا ہے. 50 منٹ کا سفر جب آج بھی میرے ذہن میں آتا ہے تو میری روح کانپ جاتی ہے. میں بار بار وہاں سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا. شراب پیتے ہیں, اس کے بعد سو جاتے ہیں. یہ تو میرا تجزیہ ہے. ابھی ایک انٹرویو شائع ہوا, میں نے اس انٹرویو کو پڑھا تقریباً 6 مہینے پہلے ایک میگزین میں. آج دنیا جو ہے کہتے ہیں کہ فلاں کرکٹ پلیئرز جو ہیں ہمارے سیلیبریٹی ہیں, وہ فلاں ہیں, دنیا کا ایک مزاج بن گیا. تو اس رپورٹ کے اندر لکھا گیا کہ دنیا میں جتنی کرکٹ ٹیم ہے اس میں آسٹریلیا کی ٹیم ایسی ہے کہ لوگ اس سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے, اس لیے کہ وہ جیسے سوتے ایسے ہی اٹھتے ہیں اور گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے آ جاتے ہیں, کلی تک نہیں کرتے. صفائی جب ہے ہی نہیں تو کہاں سے کریں گے؟ یہ تو قرآن نے کہا ہے, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. ایک کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو, کافروں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک و صاف رکھو. یہ حکم در حقیقت اللہ کے نبی کو نہیں, اللہ کے نبی کے ذریعے ساری امت کو دیا گیا ہے. پاکی صفائی کا حکم دیا گیا ہے. اور آج اسلام پر انگلیاں اٹھانے والے تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 17 سال میں شادی کرنا ہمیں پسند نہیں ہے, یہ بیٹی بچا لو کا نعرہ دینے والے سب کے نام آ گئے ہیں, نکل سب کے نام آ گئے ہیں. جیفری ایپسٹین جو ہے, جو فائل کھلی ہے, یہ در حقیقت یہ کالے کرتوتوں کی نہیں ہے, یہ سارے کالوں کی فائل کھلی ہے. دنیا کے اندر اللہ ان کو ذلیل کر رہا ہے. جو اسلام کو ذلیل کرنا چاہیں, اسلام کو بدنام کرنا چاہیں, ساری دنیا ذلیل کر رہی ہے. ارے اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے. میں نے سب سے پہلے یہی تو عرض کیا آپ کے سامنے کہ صرف کپڑوں سے پاکی نہیں ہوگی, صرف کپڑوں سے پاکی نہیں ہوگی. پاک ہونے کے لیے دل کا پاک ہونا, زبان کا پاک ہونا, نگاہ کا پاک ہونا, کپڑے کا پاک ہونا,
आँख का पाक होना, कान का पाक होना, इन तमाम चीजों का पाक होना जरूरी है। जब ये चीजें पाक होंगी तब अंदर हमारे इस्लाम होगा। सिर्फ कपड़े हम साफ सफेद पहन ले, इससे हम कहें कि हम पाक हो गए, हम साफ हो गए, कहां से साफ हो जाएगा? साफ होने के लिए दिल में अल्लाह का डर होना जरूरी है। इससे पहले भी मैंने एक शेर आपके सामने सुनाया था नवाज देवबंदी साहब का, बदनजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब, बदनजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। कहाँ गए ये मर्दूद? किसी जानवर का नाम लेना भी इनके लिए जानवर की तौहीन है। सच्चाई ये है, ये इबलीसों के इबलीस है। अगर वक्त हो गया है इंशाअल्लाह आइंदा जुमा उस पर कुछ बात अर्ज करूंगा। जिन्होंने मासूम बच्चियों को दरिंदगी का शिकार बनाया और सिर्फ शिकारी नहीं, उनको ज़बह करके फेंक दिया, और वह आज कुर्सियों पर बैठकर अपने आप को कौम का रहबर, मुल्क का रहबर बताते हैं। इससे बड़ी और शर्म की बात क्या हो सकती है? अगर इंसान को आगे बढ़ना है, इंसान को अल्लाह की पनाह में रहना है, तो पाक व साफ रहना होगा, और पाक रहने के लिए पहले अपने दिल को पाक करना होगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल साले की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया।